جادو، جنات، آسیب، اچھا اس کے علاوہ بندش یا کوئی بیماری یا نظر بد. اب ان تمام تر چیزوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ ایک مریض ہے؟ اب اس مریض کے اوپر کیا چیز ہے؟ کیا کوئی جادو ہے یا کوئی آسیب وغیرہ ہے؟ کوئی آسیب، سایہ، جنات جسے کہتے ہیں، یا کسی چڑیل کی زد میں ہے، پری کی زد میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمام چیزیں آسیب میں آ جاتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ نظر بد ہے یا کوئی بندش ہے، تو اب ان چیزوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ جی ہم علاج بھی کروا رہے ہیں، کوئی علاج کوئی فائدہ نہیں دے رہا بلکہ الٹا مریض بیمار ہوتا جا رہا ہے علاج کروانے کے باوجود بھی. اب اس کی تشخیص کیسے کی جائے؟ سب سے پہلی بات کہ اس کی پہچان کیسے ہو، تشخیص کیسے ہو، تشخیص کے بعد پھر اس کا علاج کیا ہوگا. اچھا جی، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے. ایک گلاس پانی کا لے، اس ایک گلاس پانی کے اوپر آپ مریض کو اپنے سامنے بٹھائیں. اگر مریض کوئی خود پڑھنا چاہتا ہو کہ جی میں خود پڑھنا چاہتا ہوں، میں کسی اور کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے اوپر میرا یقین نہیں ہے اور میں خود یہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ یہ خود نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بندہ کرے گا وہ عامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا اس کو اگر پڑھ کر دے سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا اس پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا سکتا ہے تو وہ اس کا اثر کچھ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اپنے خود کے پڑھنے سے. اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس آپ نے پانی کا لیا، اب اس ایک گلاس پانی کے اوپر سب سے پہلے سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ کس طرح پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، تو یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے. اس میں یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اب پڑھنا کس طرح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد. اب الحمد کا جو الف ہے، یہ الف یہاں پر ساکن ہوتا ہے. الف کو یہاں پر آپ نے اٹھانا نہیں ہے، الف ساکن کرنا ہے. کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ابھی آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا. اسی طرح آپ 7 مرتبہ پڑھیں. جب 7 مرتبہ پڑھ کر آپ مریض کو پلائیں، پہلے جب آپ مریض کو پلائیں گے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے آپ مریض کو پلائیں گے، اب مریض کو یہ پانی کا ذائقہ مختلف لگے گا. جو سادہ پانی ہوتا ہے، سادہ پانی کی بنسبت یہ ذائقہ مختلف لگے گا. یا تو یہ ذائقہ مریض کو لگے گا کڑوا یا میٹھا یا نمکین، یا پھر جیسا پانی ہے، جیسا پانی کا ذائقہ ہوتا ہے ویسا ہی پانی کا ذائقہ ہے. اگر اس کی آپ کو پہچان نہیں ہو پا رہی کہ نہیں جی ہمیں پہچان نہیں ہو پا رہی، ہم جو پی رہے ہیں پانی ویسا ہی ہے، بار بار ویسا ہی آ رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ 2 گلاس پانی کے لیتے ہیں. ایک گلاس سادہ پانی کا رکھیں، ایک گلاس کے اوپر آپ دم کرتے جائیں. اب جس گلاس پانی کے اوپر دم کرتے جائیں گے اس میں سے ایک گھونٹ پیئیں، ایک گھونٹ اس سادہ پانی میں سے پیئیں. پھر دونوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ جو دم کیا ہوا پانی ہے وہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، یا جیسا پانی کا ذائقہ ہوتا ہے ویسا ہی اصل ذائقہ ہے. اب اس صورت میں یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ جو ہم نے پڑھ تو لیا، اب جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہم نے 7 مرتبہ دم کر لی، پانی کا ذائقہ بھی پتہ چل گیا. اگر وہ پانی کا ذائقہ کڑوا ہوگا تو کیا ہوگا، میٹھا ہوگا تو کیا ہوگا، نمکین ہوگا تو کیا ہوگا، اگر جیسے اصل پانی کا ذائقہ ہوتا ہے ویسا ہی ہے تو کیا ہوگا. اس صورت میں کیا ہے؟ اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر پانی کا ذائقہ کڑوا ہے تو یہ جادو کا اثر ہے. اگر پانی کا ذائقہ میٹھا ہے تو جنات ہے، آسیب ہے، پری ہے، یا کچھ بھی ہے جو آسیب کی وجہ سے جو چیزیں آ جاتی ہیں آسیب کی زد میں، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آسیب میں. اچھا دوسرا، اس کے علاوہ اگر پانی کا ذائقہ نمکین ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر پانی کا ذائقہ نمکین ہے تو پھر یہ نظر بد ہے. نظر بد بھی پانی کے ذائقے میں نمکین میں آتی ہے اور اس کے علاوہ بندش بھی نمکین میں آتی ہے. اچھا اب اگر پانی بالکل سادہ ہے، ویسا یہ پانی کا ذائقہ جیسا پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہم ہے
یا پھر بیماری ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے جس کا آپ اگر بیماری کے متعلق آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیماری ہے. اگر بیماری کے متعلق نہیں کرنا چاہتے، ایک آپ کا وہم ہے کہ نہیں جی میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا واقعی مجھ پر کوئی جادو ہے، کوئی آسیب ہے، یا کوئی نظر بد ہے، یا کیا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ آپ کا وہم ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا بہترین علاج، وہم کا بہترین علاج ہے استغفار. اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگو، یہی اس کا واحد حل ہے. کیونکہ وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، تو ہم کس کھیت کی ملی ہیں. یہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت افاقہ ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کیا پڑھنا ہے؟ اب سورہ فاتحہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لی. اب اس کا علاج ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ البقرہ کی پہلی 4 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اب یہ آپ نے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات بھی پڑھ لی. اب یہ پہلی 4 آیات بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر آپ مریض کو پانی کا ایک گھونٹ پلائیں. اگر مریض کو پانی کا گھونٹ، جو جس مریض کو پہلے کڑوا لگ رہا تھا یا نمکین لگ رہا تھا یا میٹھا لگ رہا تھا، تو وہ پانی کا ذائقہ اگر تبدیل ہو کر اصل شکل میں آ جائے، یعنی کہ جیسا پانی کا ذائقہ ہوتا ہے ویسا ہی لگے اس کو، تو پھر یہی علاج ہے. پھر اس کے علاوہ اور کوئی علاج آپ نہ کریں. اچھا، اگر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ ابھی بھی پانی کا ذائقہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے پہلی بار پیا، تو پھر اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 163 وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر پلا کر دیکھیں، یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے. اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کے علاوہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلی العظیم. اب یہ جو آپ نے ایک جملے کی تکرار کی ولا يؤوده حفظهما، اب یہ 21 مرتبہ اس جملے کی تکرار کرنی ہے. 21 مرتبہ اس جملے کی تکرار کر کے ہر بار سورہ آیت الکرسی ہر بار پڑھ کر 21 مرتبہ اس جملے پر جب آئے ولا يؤوده حفظهما، تو اس جملے کو آپ نے 21 مرتبہ دہرانا ہے، تکرار کرنی ہے 21 مرتبہ ولا يؤوده حفظهما. تو یہ تکرار جب آپ کی چلے گی، پھر 21 مرتبہ کے جب 21 مرتبہ آپ کے کمپلیٹ ہوں گے تو پھر آپ اس کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مکمل کر لیں آیت الکرسی. یہ آیت الکرسی آپ کی یہاں پر مکمل ہو چکی. اب آیت الکرسی جب آپ کی مکمل ہو جاتی ہے پھر آپ مریض کو پلائیں، انشاءاللہ اسی میں ہی مریض کا علاج ہو جائے گا. اگر بالفرض اس میں بھی مریض کو وہی ذائقہ محسوس ہوتا ہے جو مریض کو پہلی بار پینے میں ہوا تھا، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب اس صورت میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا
سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب یہ دو آیات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور 286، آیت نمبر 285 286۔ اب یہ دونوں آیتیں آپ نے پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ دونوں آیتیں پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کی، اچھا اس میں جب آپ پہنچیں گے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اب قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کے بعد سَمِعْنَا اور اطعنا، سَمِعْنَا اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ آپ نے جملہ 21 مرتبہ، ہر بار 21 مرتبہ ان دو الفاظ کو آپ نے دہرانا ہے، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اب یہ دو الفاظ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا یہ آپ نے 21 مرتبہ دہرانا ہے۔ تو یہ دہرانے کے بعد انشاءاللہ 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 یہ ایک کامل علاج ہے۔ اگر پھر بھی اس کے باوجود کوئی اتنا بڑا اثر ہے مریض کے اوپر کہ اس کو اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور پانی کا ذائقہ ویسا ہی ہے جیسا پانی کا ذائقہ پہلی بار پینے سے محسوس ہوا، کڑوا تھا یا میٹھا تھا یا نمکین تھا، ان 3 صورتوں میں کڑوا، میٹھا، نمکین، سادہ پانی کی میں بات نہیں کر رہا، جو ذائقہ آپ کو محسوس ہوا، کڑوا محسوس ہوا، نمکین محسوس ہوا، یا پھر اس کے علاوہ جو ذائقہ آپ کو میٹھا محسوس ہوا، تو ان 3 صورتوں میں پھر کیا کرنا ہے؟ اگر یہ ذائقہ پھر بھی ویسا ہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد پھر آپ نے یہی کرنا ہے کہ سورہ جن کی پہلی 5 آیات، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَّطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِّبًا۔ اب یہ آیات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیات 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات کی آپ نے 10 آیتیں پڑھنی ہے، پہلی شروع کی 10 آیتیں 1 سے لے کر 10 تک۔ وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّهُمْ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب۔ اب جہاں پر وحفظا من كل شیطان مارد، وحفظا من كل شیطان مارد، اب یہ آیت جب آئے گی، آیت نمبر 7 آئے گی جب، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، تو یہ آیت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت جب آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات،
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اس کے بعد معوذ 3 یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ پانی کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے یہ جو آپ نے پڑھا ہے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ تمام تر آیتیں 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اب یہ پانی مریض کو نہ پلائیں، مریض کو یہ پانی ہرگز نہ پلائے۔ پہلے اس سے پہلے آپ نے مریض کے اوپر ایک دعا دم کرنی ہے 7 مرتبہ۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اب یہ بسم اللہ ارقیک والی دعا آپ نے 7 مرتبہ مریض پر دم کرنا ہے۔ مریض پر دم کرنے کے بعد پھر آپ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ یہ پانی جو پانی کا اصل ذائقہ ہوتا ہے، اس بندے کو، جس بندے کو پانی کا ذائقہ کڑوا لگا تھا، میٹھا لگا تھا یا نمکین لگا تھا، ان تینوں میں سے جو چیز لگی تھی پہلے، وہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہو کر پانی کا ذائقہ سادہ محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو اب ہو گیا پانی کے اوپر، جو 1 گلاس پانی کے اوپر جو آپ نے مریض کی تشخیص کی اور جو علاج ڈھونڈ لیا۔ اب علاج بھی آپ نے ڈھونڈ لیا، تشخیص بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب علاج اس کا کرنا کس طرح ہے؟ اب علاج تو معلوم ہو چکا ہمیں، اب اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اب اس کے علاج کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح ہے کہ جو میں نے آپ کو آیتیں پڑھ کر سنائی ہیں اور یہ بمشہور دعا جو دعا میں نے پڑھی ہے بسم اللہ ارقیک والی، اور جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، یہ آیتیں اور یہ دعا، یہ تمام تر آیتیں اور دعا یہ آپ نے مریض کے اوپر دم کرنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ ساری آیتیں اور دعا دم کرنا ہے مریض کے اوپر۔ دم کرنے کا طریقہ صبح نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے فوراً بعد، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد نہیں، سورج نکلنے سے پہلے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دم آپ نے کرنا ہے دن میں جب سورج یعنی کہ سینٹر میں آ جاتا ہے، تو جیسے کوئی ٹائم ہوتا ہے 12 بجے کا، زوال کا ٹائم سمجھ لیں آپ کہ زوال کے وقت کے بعد، فوراً بعد، زوال کے وقت کے فوراً بعد 12 کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ، یہی ہوگا۔ تو اس ٹائم آپ نے پھر یہ دم کرنا ہے۔ تیسرا ٹائم عصر کا، یہ عصر کا ٹائم تیسرا۔ تو یہ 3 ٹائم آپ مریض پر دم کریں انشاءاللہ 21 دنوں میں اگر کوئی مریض چارپائی پر لیٹا ہوا ہوگا وہ بھی اٹھ کر خود چلنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ نہ آپ کے دم کرنے سے کوئی مریض کے اوپر برکت آئے گی، نہ میرے دم کرنے سے آئے گی۔ یہ برکت ہے تو صرف اللہ کے کلام کی برکت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت طاقت رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ رحمت ہے ہمارے لیے، شفا ہے ہمارے لیے۔ تو اس لیے آپ یہ مریض کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر لیجئے یا کال کر کے رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ تو ہمارا نمبر تمام پوسٹ کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس کسی کو بھی اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ اپنا علاج خود کرے، بجائے آپ
پیر فقیر کے پاس جانے کے بجائے کسی ڈھونگی بابے کے پاس جانے کے بجائے کسی جھوٹے عامل کے پاس جانے کے اپنی عزتیں اپنی عصمتیں لٹانے کے بجائے اپنی جیب خالی کروانے کے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سب کے لیے، جس طرح میرے لیے اس طرح یہ آپ کے لیے. صرف اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یقین کامل. اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو آپ کو شفا ملے گی. اگر آپ کا یقین کامل نہ ہوا تو پھر بلا شک آپ مریض کو پورا قرآن پاک گھول کر پانی میں پلا دیں، اسے شفا نہیں ملے گی، کیونکہ جب اس کا یقین ہی نہیں ہوگا تو شفا کہاں سے ملے گی؟ سب سے بڑی بات ہوتی ہے یقین. یقین کامل ہونا چاہیے آپ کا. انشاءاللہ اس عمل سے لیٹے ہوئے مریض اٹھ کر خود چلنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اتنی طاقت رکھی ہے. تو یہ آپ عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو 21 دنوں کے اندر مریض اٹھ کر چلنا شروع کر دے گا آپ کا مریض انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.